على من مات على حب آل محمد مات شهيدا او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ مفکر اسلام، مفسر قرآن، مرجع المحققین، استاذ العلماء حضرت قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے استاد محترم شامی دوران تفتازانی وقت محقق عصر حضرت علامہ مفتی سید شاہ حسین گردیزی عطا اللہ عمرکم، معزز علماء عزت وقار اور تمام دوست احباب، تفتازانیہ اس کتاب کے سر ورق پر لکھا ہوا ہے اور ہمارے بینر پر بھی یہاں یہ بات رقم ہے۔ حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی قدس سرہ کی تصانیف مختصر المعانی جو علوم البلاغت سے متعلق لکھی گئی، شرح العقائد اور شرح المقاصد جو علم الکلام کی متداول کتب میں اہم ترین کتابوں میں شمار کی جاتی ہیں، کی بعض عبارات کی تشریح جو مدارس اسلامیہ کے طلبہ اکرام کے لیے سپرد کرتاس کی گئی۔ کل 606 صفحات ہیں۔ رواں سال 2019 میں اس کی پہلی اشاعت ہوئی اور محترم قاضی طاہر علی ہاشمی صاحب کے موقف کے رد میں اور حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کی دفاع میں روافظ اور نواسب کی بے اعتدالیوں اور گمراہیوں سے بچتے ہوئے اہل سنت کی روایت پر اس کتاب کو رقم کیا گیا ہے۔ قاضی طاہر صاحب نے تقریباً 44 دینی شخصیات کی عبارات پیش کی جو ان کے خیال میں گمراہی پر معمول کی جا سکتی تھی، اور ان میں ایک نام حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر کیا گیا۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب ان کے 40 برس سے تدریس سے وابستہ ہیں اور علوم بلاغت اور علم العقائد اور اصول آپ کا خصوصی موضوع ہیں، اس لیے یہ آپ ہی کا فرض تھا کہ اس عنوان پر قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ قلم اٹھائیں۔ میں چند ایک گزارشات براہ راست کتاب کے حوالے سے اور اس کتاب کے مصنف کے حوالے سے آپ تمام احباب کی خدمت میں گوش گزار کروں گا۔ اس کتاب کا مخاطب عوام نہیں ہے بلکہ اہل علم اور مدارس کے طلباء ہیں، لہذا اس کتاب کے مباحث کو سیاق و سباق سے کاٹ کر عوام الناس کے سامنے رکھنا یقیناً یہ کسی طور پر درست نہیں ہوگا، اور اسی بات کا اظہار قبلہ شاہ صاحب نے اپنی کتاب کے مقدمے میں فرمایا۔ کتاب کا جو بنیادی موضوع ہے وہ 2 فنون پر مشتمل ہے، جس میں علم بلاغت اور علم العقائد کی جو دقیق ترین ابحاث ہیں وہ قبلہ شاہ صاحب نے اس کتاب میں ذکر کی۔ تقریباً 150 کتب سے استفادہ کیا گیا، جس میں علوم القرآن کی 17 کتابیں ہیں، حدیث اور علوم الحدیث کی تقریباً 44 کتب ہیں، فقہ اور اصول فقہ کی 18 کتابیں ہیں، علم الکلام کی 10 کتب سے استفادہ کیا گیا، اور اس کے علاوہ علم بلاغت کی علم البدیع معانی اور بیان سے جو تعلق رکھتی ہیں تقریباً 40 کتابوں سے قبلہ شاہ صاحب نے استفادہ کیا ہے۔ اور اس کتاب کی تیاری میں آپ اندازہ کیجئے کہ ہزاروں صفحات کا مطالعہ، یعنی یہ جو آپ صرف 600 صفحات کی کتاب دیکھ رہے ہیں، یہ ہزاروں صفحات کا مطالعہ، کئی دہائیوں پر مشتمل زمانہ تدریس اور کئی راتوں کو بیدار رہنا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حب اہل بیت کا جذبہ اس کتاب میں شامل ہے۔ اس کتاب کے بنیادی طور پر 5 عنوانات ہیں: الدلائل الہادیہ فی بیان رکب علی وحرب معاویہ، الہدیۃ الشافیہ فی بیان تقتلک الفئۃ الباغیہ، اور ازالۃ الطعن اللہ یجیب اللعن، اور البرہان فی تقدیم علی علی عثمان رضی اللہ تعالی عنہما، اور نبراس الملکوت فی ازالۃ الشکوک۔ یہ 5 اس کے بنیادی ابواب ہیں جن کے تحت اس کتاب کو مرتب کیا گیا۔ درس نظامی میں جتنے بھی علوم عالیہ اور
عالیہ ہمارے ہاں زیر بحث ہیں، عمومی طور پر طلباء ان کا انطباق جس عہد میں وہ زندہ ہیں، عام طور پر انہیں اس کی تربیت نہیں ہوتی کہ جن علوم سے وہ استفادہ کر رہے ہیں تو کس انداز سے قرآن و سنت پر براہ راست ان علوم کو پیش کرتے ہوئے وہ استدلال اور استنباط کر سکتے ہیں۔ اور یہ ایک نہایت مشکل اور دشوار کام ہے۔ بالخصوص اس کتاب میں چاہوں گا کہ ہمارے اساتذہ اور طلباء جو علمیت کی بحث قبلہ شاہ صاحب نے فرمائی ہے، عربوں کے نام رکھنے کے قواعد ہیں، صحابی کی جو لغوی بحث آپ نے فرمائی ہے، اس کے علاوہ جو اعراب سے متعلق عربی کی بحث آپ نے کی ہے، اسے ضرور دیکھیں، کیونکہ جس خوبصورتی سے قبلہ شاہ صاحب نے خاص طور پر اعراب کی بحث اس میں رقم کی ہے، تو قالت الاعراب آمنا الاعراب اشد کفرا ونفاقا ومن الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر کو بنیاد بنا کر جو لوگ نعوذ باللہ من ذالک الاعراب سے صحابہ کرام مراد لے کر ان کی توہین کا پہلو تلاش کرتے ہیں، ان کا رد بلیغ اس عنوان کے تحت کیا گیا۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر مسئلے کو سمجھانے کے لیے قبلہ شاہ صاحب اس کا جواب دینے سے قبل اس سے متعلق قواعد کی مکمل وضاحت فرماتے ہیں تاکہ طلباء کے لیے اس کا نفع بڑھ جائے۔ اس کتاب میں عربی ادب بھی ہے، اردو ادب بھی ہے، اور ادب باطن کی وہ چاشنی بھی ہے کہ جس کے سبب قاری کے لیے یہ تمام تر خشک علمی مباحث دلچسپی کا سامان اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ اس کتاب میں متداول علوم اسلامیہ کا انطباق کس طرح سے دور حاضر میں نصوص قرآنیہ اور احادیث طیبہ پر کیا جا سکتا ہے، طلباء اور اساتذہ کے لیے بہترین مثال ہے۔ ابتدائی درجے سے لے کر انتہائی درجے تک علم بلاغت، علم عقائد اور دیگر علوم و فنون کی کتابوں سے جس طرح سے استفادہ کیا گیا ہے، تو یقیناً ان کے تعارف کے لیے اور ان سے شغف پیدا کرنے کے لیے ایک خوبصورت موقع قبلہ شاہ صاحب نے طلباء اور اساتذہ کو عطا فرمایا۔ مشکل ترین مباحث کو جس خوبصورتی اور آسانی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے وہ قبلہ شاہ صاحب کا ہی خاص ہے۔ خاص طور پر اس کتاب کا جو مقدمہ ہے جس میں قبلہ شاہ صاحب نے مفتاح العلوم، تلخیص المفتاح اور مفتاح تلخیص المفتاح اور شرح عروس الافراح اور شرح الاطول اور دیگر کتب کے تعارف اور کے حوالے سے جو قبلہ شاہ صاحب نے بحث کی ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کے مقدمے کو خاص طور پر ہمارے طلباء کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ یہاں پر ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ شاہ صاحب نے اختلاف کرنے کا ادب بھی سکھایا۔ اس کا ذکر ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب نے بھی کیا تھا کہ قاضی طاہر صاحب کے رد میں کتاب لکھی گئی ہے، لیکن ہر جگہ ان کا، میں نے بہت غور سے اس بات کو دیکھا کہ محترم قاضی زیدہ مجتہو صاحب کہہ کر انہیں مخاطب کیا گیا، اور اس سے یہ بات خاص طور پر طلباء اور اساتذہ کے لیے واضح ہوتی ہے کہ کس طرح سے اختلاف کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر طلباء کو قبلہ شاہ صاحب نے تاریخ اسلامی کے انتہائی اہم ترین نازک اور حساس مقامات پر باادب رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ قبلہ شاہ صاحب نے اس کتاب میں اہل سنت کے موقف کو بیان کیا ہے، اور بالخصوص کتاب کا جو آخری باب حضرت علامہ تفتازانی علیہ رحمہ کی عبارات سے مزین کرتے ہوئے آپ نے عقائد اہل سنت پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت آل اطہار کے حوالے سے جو تمام طرح حوالہ جات پیش کیے ہیں وہ بہت لائق توجہ ہے۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب کی شخصیت ایک علمی اور روحانی شخصیت ہے۔ بیک وقت مسند علم اور مسند ارشاد کو رونق عطا فرماتے ہیں، نجیب الطرفین سید ہیں، قلب و ذہن میں حب نبی رکھتے ہیں، حب علی رکھتے ہیں اور حب مہر علی شاہ رکھتے ہیں۔ آپ کے اساتذہ میں حضرت علامہ سید سکندر شاہ صاحب، حضرت مولانا عبدالرزاق، حضرت مولانا مفتی فیض احمد، حضرت علامہ شیخ الحدیث سید محمد زبیر شاہ صاحب، استاد العلماء حضرت مفتی عبدالحکیم شیخ قادری صاحب، اور صدر المدرسین استاد العلماء عطا محمد بندیالوی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام بزرگوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ان جیسی عظیم شخصیات آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ ہر علم و فن کی، ادب کتابیں پڑھانے کی صرف استعداد نہیں رکھتے، بلکہ اپنی کتابوں میں ان کتابوں سے استفادہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ آپ خصوص الحکم جیسی دقیق کتابوں کو اپنے ذوق کے اعتبار سے آپ اس کی تدریس بھی فرماتے ہیں، اور اس وقت قبلہ شاہ صاحب
اس کی شرح بھی لکھنے میں مصروف ہیں. آپ کی کتابوں میں القول الازہر فی بیان اللہ اکبر، الکلمۃ الکاملہ فی بیان یا اللہ، احسن الاختیار فی کیفیت الاحتجاج، رجال السنہ، حقائق تحریک بالا کوٹ، مہر جہاں تاب، تجلیات مہر انور، مہر عالمین، اور آپ کی جو مارکہ آرا کتاب ہے الذم فی القرآن. کولونائزیشن کے دور میں تقریباً آج سے کوئی 150 سال قبل ایک مستشرق نے کتاب لکھی تھی ذنوب محمدیہ، اور اس کتاب کا تقریباً اس گزشتہ 100 سال کے عرصے میں کوئی جواب عالم اسلام کی طرف سے نہیں لکھا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ الذم فی القرآن کی صورت میں قبلہ شاہ صاحب نے پوری امت مسلمہ کی طرف سے کفارہ ادا کیا ہے. سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبی تعلق اور شرف رکھتے ہیں. علم و حکمت کے کوہ ہمالیہ ہونے کے باوجود آپ اندازہ کیجئے کہ عاجزی اور انکساری کا آپ ایک سراپا ایک وجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عفو درگزر، شرافت، حلم، شجاعت، دور اندیشی، مستقبل بینی، تدین، فقر، زہد، علم دوستی، مردم شناسی، قوت حافظہ اور استقامت جیسی عظیم صفات سے سرفراز فرمایا ہے. اور یہ ایسی صفات ہیں کہ بیک وقت کسی میں علم ظاہر بھی ہو، علم باطن بھی ہو، اور وہ ان عظیم اخلاق کا مجموعہ بھی ہو، یقیناً یہ حب صحابہ اور حب اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہی فیض ہو سکتا ہے. حضرت قبلہ شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے سیادت بھی عطا فرمائی ہے، اور یقیناً آپ تمام احباب حضرت قبلہ شاہ صاحب سے اسی محبت، تعلق اور نسبت کی وجہ سے یہاں پر آج جمع ہوئے ہیں. حضرت قبلہ شاہ صاحب فرقہ وارانہ تشدد سے بالکل دور ہو کر اعتدال کے راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اور ہمیشہ اسی ذوق اعتدال کے ساتھ ہی اپنی رائے کو پیش کرتے ہیں. اور یہاں پر میں آپ تمام احباب کے سامنے یہ بات بھی پیش کرنا چاہوں گا کہ قبلہ شاہ صاحب نے یہ تمام جو علمی کام کیا ہے، آپ کبھی ان حجروں کو جا کر دیکھیں یہ کتابیں کہاں لکھی گئی، یہ کتابیں کہاں رقم کی گئی، ان حجروں کو جا کر ملاحظہ کیجئے. تو بہت بڑی بڑی لائبریریز نہیں ہیں، بینگلورز نہیں ہیں. اگر آپ دارالعلوم مہنیہ میں داخل ہوں تو بہت چھوٹا سا ایک کمرہ جس کا رقبہ اس اسٹیج سے بھی کم ہے، ایک بہت چھوٹا سا ایک حجرہ. آپ اگر بارش کے موسم میں اس کمرے میں جا کر بیٹھ جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سمنٹ کی چادریں اوپر سے پانی چھن کر نیچے آ جائے. اور کئی شاہ صاحب کی جو دوران طالب علم میں ہم نے نشستوں کو ہم نے اٹینڈ کیا ہے، اس میں زمین پر کارپیٹ بارش کے پانی کی وجہ سے گیلا ہوا کرتا تھا. اور قبلہ شاہ صاحب جس نشست پر تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ دیکھیے کہ بہت ہی فخر کے انداز میں ٹاٹ اور کبھی بھوریا بچھا ہوا اور بہت قدیم زمانے کی ایک مسند، اور وہاں قبلہ شاہ صاحب درس و تدریس کے اندر محو ہوتے ہیں. آپ قبلہ شاہ صاحب کی مسجد میں کبھی حاضر ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو علم و حکمت اور دانش کے موتی آپ تمام احباب کے سامنے بکھیر رہے ہیں، دراصل یہ اسی زہد و تقویٰ اور ورع اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت کا نتیجہ ہے. اختلاف رائے ہر صاحب علم کا حق ہے، اور ہمارے ہاں یہی روش ہے جو اہل سنت کے علماء نے 1400 برس سے قائم رکھی ہے. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ادب کی کچھ اقسام بیان کی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ایک ادب ادب الحق بھی ہے، اور فرماتے ہیں کہ ادب حق یہ ہے کہ جب کبھی جہاں کہیں یہ حق نظر آئے، انسان اپنے آپ کو اس حق کے سامنے سر تسلیم خم کر دے. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک انسان کو اس ادب پر عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے. میں اپنی گفتگو کو اس دعا کے ساتھ میں مکمل کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ آواز بلند آمین کہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اشرار کے شر سے، حاسدین کی حسد سے محفوظ و معان فرمائے. آپ کے عمر میں، آپ کے علم میں اور آپ کے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. اور اس حدیث پر میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. حضور نے فرمایا کہ خبردار، جو شخص اس دنیا سے اس حال میں گیا
کہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں شہید لکھا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ سامعین گرامی قدر، ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اگرچہ میرے ایوان میں ایک اور شخصیت بھی موجود ہیں کہ جن کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ آپ نے کچھ کہنا بھی ہے۔ ہم انشاءاللہ رات کی محفل میں ان سے سنیں گے اور بھرے مجمع میں ہم بڑے خوبصورت انداز سے ان کو سماعت کریں گے۔ سب احباب موجود ہوں گے اور میں بغیر کسی تاخیر کے التماس گزار ہوں، جس کتاب کی تقریب رونمائی کی یہ محفل ہے یہاں، اس کے خالق جن کی وہ تصنیف ہے وہ محقق عصر رواں استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی سید شاہ حسین گردیزی دامت برکاتہم القدسیہ کی خدمت اقدس و اطہر میں آپ تشریف لائیں اور آج کی اس تقریب سے خطاب ذیشان فرمائیں۔